بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1658 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 50۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دیں، لکا آپ کے لیے، ازواجک آپ کی بیویاں، اللاتی آتیتا وہ جو آپ نے ادا کر دیے، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور وہ باندیاں جن کا مالک ہوا، یمینک آپ کا دایاں ہاتھ، مما ان سے جو افا اللہ نے بطور غنیمت دیں، علیکا آپ کو، وبنات عمک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرنا وہ جنہوں نے ہجرت کی، معک آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ اور مومن عورت بھی، یوں وہبت اگر وہ ہبہ کر دے، نفسہا اپنا آپ، للنبی نبی کے لیے، ان اراد النبی اگر ارادہ کرے نبی، ان یستنکحھا کہ اسے اپنے نکاح میں لے آئے، خالصتاً اس حال میں کہ یہ خاص ہے، لکا پیغمبر آپ کے لیے، من دون المؤمنین سوائے دوسرے مومنوں کے، قد علمنا تحقیق ہم نے جان لیا، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما اور ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکونا تاکہ نہ ہو، علیکا آپ پر، حرج کوئی تنگی، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لیے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہیں، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دیں جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہو۔ دوسری بات، اللہ نے غنیمت کا جو مال آپ کو عطا کیا، اس میں جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں آئیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ تیسری بات، آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ چوتھی بات، وہ عورت بھی حلال ہے جس نے مہر کے بغیر اپنے آپ کو نبی کے آگے نکاح کے لیے پیش کیا ہو، جبکہ نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ پانچویں بات، یہ سارے احکام
آپ کے لیے خاص ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ چھٹی بات، ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کی ہیں۔ ساتویں بات، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ آٹھویں بات، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں چند ایسے احکام بتائے جا رہے ہیں جو صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، عام مسلمان اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جن بیویوں کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے وہی بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی اگر مہر معجل ہو تو ہی وہ بیوی آپ کے لیے حلال ہے، جیسا کہ ابن زید رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ عورت جس کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، مگر دوسرے مومنوں کے لیے مہر معجل پر نگاہ کرنے سے بھی وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور اسی میں یہ حکم بھی ہے کہ ایک مومن مرد 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے نبی کے لیے 4 سے زائد نکاح کرنا حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باندیاں مال غنیمت کے طور پر آپ کو ملی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی وہ بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی ہوں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی نے ہجرت نہ کی ہو تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، جبکہ مومن مرد کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے چاہے وہ ہجرت کیے ہوں یا نہ کیے ہوں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں، روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا مگر میں نے ان سے معذرت چاہی کہ میں نہیں کر سکتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی انا احللنک ازواج کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی اس سے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ کے سامنے نکاح کے لیے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کسی عورت کو کسی مومن کے سامنے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا ہو تو اس مومن کے لیے اس مومنہ عورت سے بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ یوں وہابت نفسہ سے مراد بغیر مہر کے نکاح کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا جبکہ آپ کے لیے ایسا کرنا حلال تھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، امرأۃ مؤمنۃ یوں وہابت نفسہ سے مراد ام شریک ازدیہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میمونہ بنت الحارث کہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یا ایھا النبی انا احللنک ازواجک اللاتی کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ تمام عورتوں کو آپ کے لیے حرام فرما دیا، جبکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وہ سب آپ کے لیے حلال تھی کہ آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی بیویاں اس بات سے غمزدہ تھیں کہ آپ کو جس عورت سے چاہے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سب خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ سارے احکام نبی صرف آپ کے لیے خاص ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے یہ احکام نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جو احکام ہم نے مومنوں کے لیے لازم کی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ان پر یہ لازم کیا کہ کسی آزاد عورت سے اس کی ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے وغیرہ۔ اسی طرح ان کے لیے باندیوں کے حلال کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احکام ہم نے بطور خاص دیے ہیں، یعنی انہی عورتوں سے نکاح کرنا جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ ان مذکورہ عورتوں سے نکاح کرنے پر ان مذکورہ عورتوں میں سے کسی پر نکاح کرنے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ ویسے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگر مومنوں سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو وہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا کیونکہ انہیں اس نئے حکم کا علم نہیں تھا، اور اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ اسے بخش دے گا اور رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔